قرطاجنہ قسط نمبر 8۔ سمندری شکست نے رومی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اصل غم و غصے کی بات یہ تھی کہ قرطاجنی بیڑا ان کے ساحلوں پر چڑھایا تھا۔ ارمیندس کی طرح کوناڈس بھی قریب قریب قرطاجنیوں کے شکنجے میں آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا خاص منزلہ جہاز بھی اب موابریس کے زیر استعمال تھا۔ موابریس نے بے شک اپنے حریف کو شکست سے دوچار کیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے۔ اس نے سہ منزلہ جہاز پر قبضہ تو کر لیا، لیکن بدقسمتی سے کوناڈس اس کے ہاتھ نہ لگا۔ دراصل حملے کے دوران کوناڈس کے خاص طبیبوں نے اسے نہایت چابک دستی کے ساتھ ایک تیز رفتار کشتی میں ڈالا اور سہ منزلہ جہاز کو چھوڑ کر نکل بھاگے۔ اس وقت ابھی کدار کا چپو بردار دستہ جہاز میں دندناتا پھر رہا تھا اور قرطاجنی فوجی بھی سہ منزلہ جہاز میں داخل نہ ہوئے تھے۔ کدار زخمی کوناڈس کو طبیبوں کے نرغے میں دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے رومی امیر البحر کو نظر انداز کر دیا اور شیلتا تک پہنچنا چاہا۔ ادھر کدار اپنے چپو بردار دستے کو لے کر تیسری منزل کی طرف بڑھا۔ ادھر کوناڈس کے وفادار طبیبوں نے اسے بڑی مہارت کے ساتھ سہ منزلہ جہاز سے نکال لیا۔ کوناڈس بچ گیا اور موابریس کے دل میں سے ہاتھوں قتل کر دینے کا ارکان باقی رہ گیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یقین کی وجہ وہ اطلاع تھی جو جنگ کے بعد موابریس کو ملی۔ موابریس کو بتایا گیا کہ رومی امیر البحر اپنی ہی داشتاؤں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی بحریہ کے بچے کچے جہاز کوناڈس کا نائب سپاہ سالار شیراٹن بچا کر لے گیا۔ وہ الٹے پاؤں بھاگا تھا اور داریون کے ساحل پر کھڑے اپنے باقی ماندہ بیڑے کی طرف بڑھا تھا۔ شیراٹن نے کمال دکھایا تھا، اس نے اپنے بیڑے کا ایک مختصر حصہ کامیابی کے ساتھ بچا لیا اور اپنے زخمی سپاہ سالار کوناڈس کو شہر روما کی طرف بھیج دیا۔ اب موابریس واپس جا چکا تھا اور بحر روم کے رومی ساحلوں کو شیراٹن اپنے تسلط میں لے چکا تھا۔ رومی مجلس شورا نے ارمیندس اور کوناڈس کی شکست پر خوب ماتم کیا۔ کئی روز تک مجلس میں غم و غصے کی کیفیت غالب رہی۔ تمام اعیان مجلس ایک دوسرے پر برہم تھے، زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر ایک ان کی شکستوں کا الزام دوسرے پر دھر رہا تھا۔ ابھی رومی سلطنت زمانے میں اتنی باوقار نہ ہوئی تھی۔ رومی سلطنت کے مقابلے میں یونانی ساری دنیا میں معتبر سمجھے جاتے تھے۔ ابھی رومات الکبریٰ نہ ہوا تھا۔ ابھی تو رومی سالار قزاقوں ڈاکوں کی طرح گرد و نواح کی سمندروں اور خشکوں کو لوٹتے پھر رہے تھے۔ دنیا میں طاقت کا دھارا ابھی پوری طرح مشرق سے بہ کر مغرب میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایران تھی، جہاں ابھی تک ہنا مخشیوں کی حکومت چل رہی تھی۔ رومیوں کے مقابلے میں یونانیوں نے زیادہ دیر تک کل پرزے نکال لیے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سکندر کا باپ ایک آنکھ والا یونانی سردار بھی فارسی بادشاہوں سے اپنی شکست کے بدلے لینے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ فارسیوں کی عظیم سلطنت دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی۔ سائرس، کمبائس اور دارا کا دور گزر گیا تھا۔ پارسا گرد کے منبع مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ ابھی دنیا کی بڑی قومیں اپنی شناخت بنانے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ یہ سکندر اعظم کے زمانے سے لگ بھگ 40-45 سال پہلے کا دور تھا۔ رومی مجلس شورا نے ایک تھکا دینے والی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ مجلس کے سربراہ نے تمام اعیان مجلس کے سامنے نئی حکمت عملی پڑھ کر سنائی۔ محترم اراکین سلطنت اور اعیان مجلس، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قوموں کی شناخت بنانے کا دور ہے۔ مشرق میں فارسیوں کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ اہل یونان جو کبھی ہماری طرح گروہ در گروہ جتھا جتھا آپس میں لڑتے رہتے تھے، اب ایک یونانی سردار کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ ہمارے دشمن قرطاجنہ والے براعظم افریقہ پر تمام ملکوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کی اونچی عمارتوں کے سامنے منفس کے کلش اور یروشلم کے ہیکل بھی مان پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اطالیہ جو ہماری دھرتی ہے ابھی اپنی شناخت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ہم بھی کچھ عرصے پہلے تک گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آج مجلس میں جتنے سردار موجود ہیں یہ سب پہلے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ حکمران تھے، لیکن آج ہم سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ یونانی بھی بالکل اسی طرح کر رہے تھے، لیکن اگر ہم یونانیوں کے مقابلے میں قدرے تاخیر سے متحد ہوئے تو یقین جانیے یونان ہم سے پہلے پوری دنیا پر غلبہ پا لے گا۔ ہمیں اصل مقابلہ تو یونانیوں کے ساتھ درپیش ہے، لیکن ہم اس وقت تک اپنے وطن کو ایک سلطنت نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے سامنے قرطاجنی موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہمارے دو بڑے سپاہ سالار کاتھیوں سے بری طرح شکست کھا گئے۔ ہماری بری سپاہ سالار ارمیندس کے پاس 70,000 کا لشکر تھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا، یہاں تک کہ خود ارمیندس بھی مارا گیا۔ ہمارے بحری سپاہ سالار کوناڈس کو بھی ناگہانی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا بھی آدھا لشکر تباہ ہو گیا۔ کوناڈس خود بری طرح زخمی ہوا، جو آج 2 ماہ بعد بھی مشکل چل پھر سکتا ہے۔ محترم اعیان مجلس، یہ تھے وہ حالات جو گزشتہ 2 ماہ میں ہمارے زیر غور ہیں۔ ہم نے ان حالات پر خوب بحث کی اور اچھے سے اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ دیوتاؤں کی تعلیم یہ ہے کہ اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہو وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے اتفاق رائے سے کچھ فیصلے کیے ہیں جنہیں ہم نے روما کی نئی حکمت عملی کا نام دیا ہے، اور وہ فیصلے یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنے سب سے بہترین سپاہ سالار
اوریلس کو ایک بڑا لشکر دیکھ کر براہ راست کرتاجنہ بھیجیں گے۔ اوریلس ایک منجھا ہوا، سمجھدار، قومی اور بہادر انسان ہے، کارتھیج کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نمبر 2، برتھاس کے خلاف اب کوئی فوجی مہم نہیں بھیجی جائے گی۔ وہ جن پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے وہاں اسے غریبوں کی بستیوں کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ نمبر 3، ہم اپنے بحری بیڑے کو پھر سے منظم کریں گے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ جس کا سپہ سالار شیراٹن ہوگا کرتاجنہ پر حملہ کرنے والی فوج کارتھیج کے ساحل پر اتار کر خود سمندر میں شہر کرتاجنہ کی ناکہ بندی کرے گا، جبکہ دوسرا بیڑا جس کا سپہ سالار بدستور کوناڈسی رہے گا سمندر میں معابرس کو الجھائے رکھے گا تاکہ وہ کرتاجنہ کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ مجھے امید ہے جب تک یہ تیاریاں مکمل ہوگی کوناڈس صحت یاب ہو چکا ہوگا۔ نمبر 4، روما میں شہریوں اور مضافاتی پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کی جائے گی جو سلطنت کو برتاس جیسے لٹیروں کے حملوں سے محفوظ رکھے گی۔ محترم اراکین مجلس، ہماری نئی حکمت عملی یہ کہ 4 نکات ایسے ہیں جن پر سب رومی سردار متفق ہیں، چنانچہ آج ہماری بحث ختم ہوئی۔ میں نے یہ تمام تحریر اس لیے پڑھ کر سنا دی تاکہ آپ لوگ مطمئن ہو کر دستخط کرتے۔ رومی مجلس شورا کے فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد کیا جانے لگا۔ کوناڈس تیزی سے روبا صحت ہو رہا تھا، اسے زخمی حالت میں روم پہنچایا گیا تھا جہاں بڑے بڑے طبیبوں نے قدرتی جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا اور اس کو دوبارہ زندگی بخش دی، لیکن ابھی وہ بہت نحیف اور لاغر تھا۔ وہ دن بھر اپنی بڑی حویلی میں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ ٹہلتا رہتا، خوب کھاتا اور خوب آرام کرتا۔ کوناڈس کو مجلس کے فیصلے سے خوشی ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ مجلس نے اسے سزا دینے کے بجائے دوبارہ امیر البحر بنا دیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ دراصل وہ بنیادی طور پر ایک بحری قزاق تھا اور معاوضے جیسے شخص کو الجھائے رکھنے کا کام اس سے بہتر کوئی نہ کر سکتا تھا۔ مجلس نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ اس کی مراد بھی بڑھا دی اور اب وہ بہت جلد تازہ دم بحری بیڑے کو لے کر بحر روم کے پانیوں میں معاوضے کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے والا تھا۔ اوریلس جسے کرتاجنہ پر حملہ کرنے والی بری فوج کا سپہ سالار بنایا گیا ایک نہایت بہادر رومی سردار تھا۔ اس کی عمر 40 سے کم تھی۔ وہ بال بچے دار تھا اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کوناڈس کی طرح عورتوں کا رسیا نہیں تھا، شراب بھی کم ہی پیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت جنگی مشقوں میں گزارتا تھا۔ تیسرا سپہ سالار شیراٹن تھا۔ یہ نوجوان تھا جس نے بحر روم کے جزیروں پر بحری جنگوں کی تربیت حاصل کی تھی اور یہی وہ نوجوان تھا جس نے کوناڈس کو بے ہوش ہونے کے بعد اپنے بچے کچے بحری بیڑے کو معاوضے کے غضب سے بچایا تھا۔ ان 3 سپہ سالاروں پر رومی قوم نے بھروسہ کیا اور اب اہل روما کو رنج و غم نئی حکمت عملی کی وجہ سے کسی قدر کم ہو گئے۔ پچھلی جنگوں میں جن گھروں کے جوان مارے گئے تھے ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بہت سے سرفرے کرتاجنہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ جگہ جگہ فوجی بھرتیاں شروع ہو گئی۔ نئی افواج کے لیے بے پناہ رقم کی ضرورت تھی۔ رومی مجلس کے نمائندوں نے کریا شہر شہر جا کر عوام سے درخواست کی کہ وہ نئی افواج کے لیے چندہ دے۔ غیظ و غضب سے بھری مقتول فوجیوں کی بیواؤں نے اپنے زیورات تک خزانے میں جمع کروا دیے۔ 4 قسم کے لشکر تیار کیے جا رہے تھے، 2 بحری اور 2 بری۔ دوسرا بری لشکر خود رومی سلطنت کی حفاظت کے لیے مرتب کیا جا رہا تھا۔ جگہ جگہ جنگی مشقوں اور تربیتوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ رومی عوام کرتاجنہ کی مخالفت پر ایک جٹ ہو کر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ کرتاجنی سپہ سالار برتھاس کو انہوں نے بھلا دیا تھا اور ایسا کر کے انہوں نے فی الحقیقت اپنے حق میں اچھا ہی کیا تھا۔ آخر برتھاس کب تک کچی آبادی اور مضافاتی بستیوں کو تاراج کرتا، رومی سلطنت کے بڑے شہروں کی طرف بڑھنے کی جرت پورا کر سکتا تھا۔ ایک تو اتنے سالوں میں اس کا لشکر تھک کر چور ہو چکا تھا اور اس پہ متضاد ان کی تعداد کی کمی تھی۔ جو ہی برتھاس کو نئی حکمت عملی کی خبریں ملی وہ سچ میں سٹپٹا گیا۔ اس کے لشکر کی کل تعداد 19,000 تھی۔ ارمیدس کو شکست دینے کے بعد وہ وادی دارا یون سے نکل آیا تھا اور اب وہ یونان کی ساحلی سرحدات کے ساتھ ساتھ رومی علاقوں میں دھیرے دھیرے گشت کر رہا تھا۔ لیکن برتھاس ذہنی طور پر الجھن کا شکار تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب سے کلاڈینا برتھاس کے چنگل سے نکل بھاگی تھی وہ بہت مزمحل رہنے لگا تھا۔ اور رومی حسینہ جو ہمیشہ سے سچ بولتی تھی اور جس نے برتھاس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک دن بھاگ جائے گی، جب کرتاجنی سپہ سالار کو چھوڑ کر گئی تو برتھاس جیسا سفاک اور پتھر دل انسان بھی نہ جانے کیوں ٹوٹ سا گیا۔ اوپر سے یہ نئی حکمت عملی اس کو مزید الجھائے دے رہی تھی۔ ایک ماہر جنگجو ہونے کے باوجود اس کے دماغ نے شاطرانہ چالیں چلنا چھوڑ دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کلاڈینا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ اپنے ماضی پر نظر کرتا، اپنے وفادار ماتحتوں کے چہرے دیکھتا اور اپنے محبوب شہر کرتاجنہ کی بقا کے بارے میں سوچتا تو اپنے ذہن سے کلاڈینا کے خیال کو جھٹک دیتا۔ لیکن ایک عجب بات ہوئی تھی، جب سے کلاڈینا سے چھوڑ کر گئی تھی تب سے اب تک اس نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے نئی بستیوں کو لوٹا اور نہ ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ وہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ اس کے ماتحت سالار بھی اس کی کیفیت پر حیران اور پریشان تھے، حتیٰ کہ اس کی خاص پسندیدہ لڑکیاں بھی بے حد حیران تھی
کیونکہ اب وہ اپنی راتیں اکیلے ہی گزارتا تھا۔ فوج کے دکھاوے کی رسلی کے حرم کی تمام لونڈیاں ہنوز اس کے ہمراہ تھی، لیکن اب اس کی نگاہ میں ان کے لیے وہ جنسی پیغام نہیں تھا جو شراب کے نشے میں بدمست برتھاج کے مزاج کا حصہ تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کی نظریں کلاڈینا کو ڈھونڈتی رہتی، اور پھر ایک روز اسے ایک نہایت عجیب خبر سننے کو ملی۔ قرطاجنہ سے آنے والے اس کے پیغامبروں نے اسے بتایا کہ اس کی پسندیدہ داشتہ کلاڈینا قرطاجنہ میں دیکھی گئی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ سرے بازار بیچی گئی اور اسے ایک یہودی سوداگر نے 1,00,000 ٹیرٹ چاندی کے عوض خریدا۔ برتھاس اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر قرطاجنہ چلا جاتا، لیکن وہ تو ایک سپاہ سالار تھا، اس کی ذمہ داریاں اسے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ وہ بری طرح الجھ گیا۔ شاید اسی کیفیت میں برتاس بیمار پڑ جاتا کہ اسے چند روز بعد ایک نہایت خوشگوار پیغام ملا۔ مجلس قرطاجنہ کے نمائندہ خصوصی نے برتاس کو وزیر اعظم ارفلکر کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ محترم سپاہ سالار برتاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا رومی سلطنت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے اور اب وہ روم کی سرزمین پر جنگ لڑنے کے بجائے قرطاجنہ کی سرزمین پر جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ محترم برتاس، ہمارا مقصد پورا ہوا۔ ہم رومیوں کو اس قسم کے حالات ہی اور اس قسم کے فیصلوں پر مجبور کر دینا چاہتے تھے۔ کسی کے ملک میں جا کر لڑنا آسان کام نہیں۔ آپ کو سرزمین روم میں بھیجا گیا تھا کہ آپ رومیوں کو قرطاجنہ کے ساحلوں تک آنے پر مجبور کریں۔ آپ نے اپنا کام بخوبی نبھایا اور اب رومی ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، اس لیے اب آپ کا مزید یہاں رہنا عبث ہوگا۔ اس وقت قرطاجنہ کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر کو قرطاجنہ واپس لانے کی کوشش کریں۔ سر دست ہم آپ کے لیے کوئی بحری بھیڑا نہیں بھیج سکتے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مخصوص طریقوں سے اپنے لشکر سمیت قرطاجنہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ برتھاس کو جیسے سکھ کی سانس آ گئی۔ وزیر اعظم کے خط نے اس کی ساری الجھن دور کر دی۔ چاہتا تو وہ خود بھی یہی تھا کہ اپنا لشکر لے کر قرطاجنہ واپس لوٹ جائے۔ اس کے وطن کو بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ خود سے کوئی فیصلہ نہ لے سکتا تھا۔ ایک طرح سے اسے انتظار تھا کہ کب مجلس قرطاجنہ سے واپس بلاتی ہے۔ البتہ اب اس کے سامنے ایک اور بڑی مشکل تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بحر روم کس طرح عبور کرے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی جہاز تھے اور نہ ہی وہ رومیوں کو کوئی جہاز ڈوب سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ مشکل مسئلہ اپنے سراروں کے سامنے رکھ دیا اور کافی غور و خوض کے بعد بالآخر یہ طے پایا کہ وہ لوگ یونانی ملاحوں سے چند جہاز اور بڑی کشتیاں کرائے پر لے کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید ایسے ہی کسی دن کے لیے برتھاس نے اپنے پاس کوئی جمع پونجی رکھ چھوڑی تھی۔ سب سالاروں نے یکجا ہو کر ایک بھاری رقم اکٹھی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ وقفے سے روانہ ہوں گے تاکہ رومی قذافوں کی دست و بو سے بچ سکے۔ برتھاس نے اپنے 2 خاص جاسوس یونان کی سرحد عبور کرنے کے لیے بھیجے تاکہ وہاں جہاز رانوں کے ساتھ کرائے کی بات چیت اور راستوں کا تعین کیا جا سکے، اور اب وہ اپنے لشکر میں بے چینی کے ساتھ ان جاسوسوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بحری سپاہ سالار معابرس کی حالت سب سے بہتر تھی۔ مجلس قرطاجنہ کے نمائندے معابرس کے پاس بھی پہنچے اور انہوں نے معابرس کو بھی نئے احکامات سنائے، جن احکامات کی روح سے اسے بھی سمندر میں رہنا تھا اور کوناڈس کے لشکر کا جلد از جلد خاتمہ کر کے قرطاجنہ پہنچنے کی کوشش کرنی تھی۔ معابرس بہت منجھا ہوا انسان تھا، وہ بوڑھا تھا لیکن لگتا نہ تھا۔ اسے روم کی مجلس شورا کی نئی حکمت عملی کا پتہ چل چکا تھا اور یہ جان کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ کوناڈس زندہ ہے اور اسے پھر سے اس کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں ارمان رہ گیا تھا کہ کوناڈس اپنے داشتاؤں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے زندہ ہونے کی خبر سن کر یکگونا اطمینان ملا تھا۔ معابرس کو یہ سوچ کر لطف آنے لگا کہ اس کا پرانا حریف پھر میدان میں آنے والا تھا۔ بحر روم کے پانیوں پر ان دونوں حریفوں کا آمنا سامنا فی الحقیقت دونوں افواج کی دلی خواہش تھی۔ الغرض موڑا معابرس خوب بے چینی سے رومیوں کا انتظار کرنے لگا۔ رومی مجلس شورا کی طرح مجلس قرطاجنہ بھی آج تک خاصی سرگرم تھی۔ قرطاجنی امراء آنے والی جنگ کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کرنا چاہتے تھے۔ یہاں بھی روز کے روز مجلس عامہ کے اصلاحات برپا ہوتے اور روز نئی حکمت عملیوں پر غور کیا جاتا۔ مینو خاندان کے سردار جو ہمیشہ سے وزیر اعظم ارفلکر کی مخالف رہے تھے، اس جنگ سے پہلے ارفلکر کا تختہ الٹ دینا چاہتے تھے، اور یہ صورتحال مخلص اہل قرطاجنہ کے لیے پریشان کن تھی۔ ایسے حالات میں جب رومی لشکر کی آمد تھی، مینو خاندان کو یہ قضیہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تو گویا ایک طرح سے وطن کے ساتھ غداری تھی، لیکن مینو خاندان کے حاسد امراء کے لیے بھی یہی وقت بڑا مساعد تھا۔ انہوں نے مجلس عامہ میں طوفان کھڑا کر دے مسلسل ایک ہی رٹ لگائی رکھی کہ اگر وزیر اعظم برتھاس اور معابرس کو نہ بھیجتا تو آج قرطاجنہ پر رومی حملہ نہ کرتے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ وزیر اعظم نے ملک کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مجلس عامہ کی گرما گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ مینو خاندان کے سب سرداروں کا یہ اصرار تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور اس کی جگہ کسی نئے شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ شہزادی جیفیکس کی فہم و فراست اور نصیحت آموز تقریروں کے باوجود بھی مینو خاندان کے سردار اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ایک روز ایک مینو سردار نے قرطاجنہ کی قواری کو قریب ڈانٹتے ہوئے کہا،
محترمہ جافیکس، یہ اتفاق ہے کہ آپ دونوں باپ بیٹی کے پاس ملک کے 2 بڑے عہدے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قرطاجنہ کی کنواری ہمیشہ الگ خاتون ہوتی ہے اور وزیر اعظم الگ۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجلس عامہ قرطاجنہ کی کنواری کو اپنے عہدے سے ہٹا نہیں سکتی، ورنہ ہم لوگ آپ کو بھی معزول کر دیتے۔ آپ روز اول سے ہی باپ کی حمایت کرتی ہیں اور قرطاجنہ کی سچی کنواری ہونے کا حق ادا نہیں کرتی۔ مینیو خاندان کے سردار یہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں مہاپرش تالوسا سے ملے تاکہ آپ کو ہٹایا جا سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کے باپ نے قرطاجنہ کی حسین ملک کو پوری طرح جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب رومی فوجیں یہاں آن اتریں گی تو یونان و فارس کا کوئی سوداگر ہماری سرزمین پر قدم نہیں رکھے گا۔ قرطاجنہ کی منڈیاں ویران ہو جائیں گی اور عوام حکم بننے لگیں گی، لیکن اب ہم آپ دونوں باپ بیٹی کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ ہم مجلس کے سامنے مطالبہ رکھتے ہیں کہ فوری طور پر رومی مجلس شورا کی جانب صلح کا وفد بھیجا جائے جو ان سے معافی مانگے اور رومی لشکر کو یہاں آنے سے روکے۔ اس کے سوا اہل قرطاجنہ کو اور کوئی رستہ منظور نہیں۔ یہ حالات کافی مایوس کن تھے۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا تھا کہ قرطاجنہ کی مجلس عامہ کسی ایک فیصلے پر متفق ہو سکے گی۔ دونوں فریقان غصے کا اظہار کرتے اور ہر روز مجلس کسی نہ کسی نتیجے پہنچے پر بغیر ہی رخصت ہو جاتی۔ قرطاجنہ کی کنواری اپنی جگہ فکر مند تھی۔ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ قرطاجنہ کی کنواری کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا۔ گزشتہ صدیوں کی تمام کنواریاں بوڑھی ہو کر مر چکی تھی۔ قرطاجنہ کے قانون میں یہ عجیب روایت چلی آ رہی تھی کہ ایک نہ ایک کنواری دھرتی ماں کے روپ میں ہمیشہ موجود رہتی۔ شہر قرطاجنہ ایک کنواری نے ہی آباد کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں ایک نہ ایک کنواری اس مقدس عہدے پر فائز ہوتی۔ اہل قرطاجنہ نے پچھلے ادوار کی تمام کنواریوں کے مجسمے بنا کر اپنے مندروں میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں کاتھی ماتا کے نام سے پوجا جاتا تھا۔ لوگ ان کے چرنوں میں چڑھاوے اور محبت کرنے والے جوڑے ان کے سامنے منتے مانتے۔ جافیکس موجودہ دور کی کاتھی ماتا تھی، وہ کنواری تھی۔ وہ پچھلی تمام کنواریوں سے زیادہ حسین اور ذہین تھی۔ اہل قرطاجنہ اسے کسی دیوی کی طرح پوجتے تھے، لیکن قرطاجنہ کی مجلس عام میں مینیو خاندان کے سرداروں نے اس کی توہین کی تھی۔ عظیم دماغ جافیکس کو اپنی توہین کا دکھ نہیں تھا، اسے فکر تھی تو قرطاجنہ کی سلامتی کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسے حالات میں عمرہ شہر کے مابین پھوٹ پڑ جائے، اور پھر جافیکس نے خود ہی مہاپرش تالوسا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خدام نے رتھ تیار کیا اور وہ برج اعظم کی طرف روانہ ہو گئی۔ مہاپرش کا قیام برج اعظم میں تھا، جہاں مہاپرش کے چند خدام کے سوا اور کوئی نہ رہتا تھا۔ جافیکس چاہتی تھی کہ وہ مینیو خاندان کے سرداروں سے پہلے ہی مہاپرش سے مل لے۔ جافیکس کا رتھ برج اعظم میں پہنچا اور اس کی نگاہیں پہلے سے کھڑے ہوئے ایک رتھ پر پڑی۔ وہ چونکی۔ اس نے یہی سمجھا کہ مینیو خاندان کا کوئی سردار مہاپرش سے ملنے آیا ہوگا۔ وہ دل میں تھوڑی سی پریشان ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ اگر مہاپرش دونوں طرف کی باتیں سن لے تو دیوتاؤں سے صحیح طرح سے ہدایت لے سکیں گے۔ وہ اپنے رتھ سے اتری اور عظیم برج کی طرف بڑھی۔ برج اعظم ایک بلند عمارت تھی جس کی نچلی منزلوں کا صدر دروازہ ایک بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ بڑے ہال میں چاروں طرف چکردار زینے اوپر کی منزلوں کی طرف اٹھتے تھے۔ مہاپرش ایک بوڑھا شخص ہونے کے باوجود سب سے اوپر والی منزل پر رہتا تھا۔ وہ وہاں دیوتاؤں کی پرارتھنا کرتا اور گیان دھیان کرتا تھا۔ اہل قرطاجنہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مہاپرش تالوسا فینکیوں کے پرکھوں کی روحوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ قرطاجنہ میں جب بھی کوئی مرتا ان کے سوگواران ایک بڑی رقم برج اعظم کے لیے چندے کے طور پر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ مہاپرش کو خوش رکھنے سے ان کے مرنے والوں کی روح کو شانتی ملے گی۔ برج اعظم کے چاروں طرف برگد کی شکل کے بوڑھے پیڑ تھے جن کے پتے جامن کے درختوں کے پتوں سے مشابہ تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں رنگین چڑیا برج اعظم کے چاروں طرف پھیلے پیڑوں پر بسیرا رکھتی تھی۔ وہ کسی وقت ایک ساتھ اٹھتی تو ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے پورے ماحول میں توانائی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے قرطاجنہ کی قسمت نے انگڑائی لی ہو۔ برج اعظم کی مضبوط عمارت قیمتی پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت ابھی نئی تھی اور اس میں وسیدگی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کے نئے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تالوسا قرطاجنہ کا پہلا مہاپرش تھا۔ اہل قرطاجنہ سور کے فینکیو کی اولاد تھے۔ سوریوں اور فینکیو کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے۔ جب سے قرطاجنہ آباد ہوا تھا تالوسا پہلا مہاپرش بنا تھا۔ چنانچہ برج اعظم تالوسا نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قرطاجنی باشندے فنکار ہونے کی وجہ سے ذہانت، فطانت اور گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے، اور ان میں سب سے بڑا دماغ یا تو مہاپرش تالوسا کا تھا یا قرطاجنہ کی کنواری جافیکس کا۔ برج اعظم جس زمین پر واقع تھا یہ جگہ پورے قرطاجنہ میں سب سے حسین تھی۔ صدر دروازے کے سامنے ریشم کی طرح نرم سبز گھاس کا قالین بچھا تھا۔ جافیکس برج عظیم کی پہلی منزل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ برج اعظم کا فرش قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جافیکس ان کی چمک میں اپنی شبیہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ چمکتے فرش پر باوقار قدموں سے چلتی ہوئی پہلے زینے تک آئی۔ اس کے دل میں تجسس تھا کہ آخر اس سے پہلے کون آیا تھا۔ وہ زینے چڑھنے لگی۔ 1 2 3 4 مان اس کے کانوں میں ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔
اسے لگا جیسے اوپر سے کوئی شخص زینے کی طرف نیچے اتر رہا ہے۔ جافیکس نے فوراً اپنا لباس سیدھا کیا اور قرطاجنہ کی کواری کی مخصوص جالیدار نقاب کھینچ کر ناک پر رکھ لی۔ اب سیاہ جالی کے عقب سے اس کے یاقوتی ہونٹ جھانک رہے تھے۔ نقاب سے باہر صرف اس کی آنکھیں تھی۔ گوری چٹی چوڑی پیشانی کی مالک جافیکس کی پلکیں دو کمانوں کی صورت میں اس کی حسین آنکھوں پر حاشیے بنائے ہوئے تھی۔ وہ بدستور زینے اترتا رہا۔ جافیکس نے سوچا یہ یقیناً وہی مینیو سردار ہوگا جس کا رتھ باہر کھڑا تھا۔ اسے پتا چل گیا کہ مینیو سردار اپنی بات کر کے واپس لوٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا شکایتی سردار جافیکس کو دیکھ کر ٹھٹک جائے گا۔ نہ جانے کیوں وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ سے دور و دیوار سے بھی جھلکنے لگی۔ یہ مسکان اتنی لطیف تھی کہ خود جافیکس کو اپنے اوپر پیار آ جاتا تھا۔ وہ آج بھی قرطاجنہ کی سب سے حسین دوشیزہ تھی۔ وہ زینے پر زینہ چڑھتی رہی اور ہر لمحہ اترنے والے شخص سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں جافیکس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو اس سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب نیچے سے اوپر جاتی ہوئی جافیکس اور اوپر سے نیچے آتا ہوا شخص آمنے سامنے آ گئے۔ وہ ایک دراز قد اور خوبصورت مرد تھا۔ پہلی نظر میں ہی جافیکس جان گئی کہ وہ مینیو خاندان کا کوئی فرد نہیں۔ اس کی چال ڈھال مینیو خاندان کے سرداروں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ دونوں آمنے سامنے آئے تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا اور جیسے کہیں کھو گئے۔ دونوں کی آنکھیں کچھ انوکھے سے پیغامات نشر کر رہی تھی۔ ان پیغامات کو نہ تو جافیکس سمجھ سکی اور نہ ہی وہ شخص۔ دونوں کی دلوں کی حالت بھی عجیب تھی۔ جو لگتا تھا جیسے ان کے دل لپک کر ہتھیلیوں پر آ بیٹھیں گے۔ در و دیوار کو بھی یہ آمنا سامنا منفرد لگا۔ جو لگتا تھا جیسے پورے ماحول میں سوگوار اور خوشگوار حیرت گھل مل گئی ہے۔ لیکن دونوں ہی نہ جان پا رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سرتاپا سرقلبی کیفیت کا معاملہ تھا۔ اس لیے ان کے دماغ اپنی اس کیفیت کو کوئی معنی نہ پہنا رہے تھے۔ البتہ ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی اور سانسوں کی حرکت بھی۔ جافیکس ڈری کہ اگر وہ کچھ دیر اور رکی رہی تو کچھ نہ کچھ انہونا ہو جائے گا۔ وہ قرطاجنہ کی مقدس کنواری تھی اور اس کے لیے کسی مرد کو ایسے نظر سے دیکھنا روا نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اگلے زینے پر قدم رکھ دیا۔ البتہ زینے اترنے والا شخص وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے سر گھما کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ اسی رخ پر کھڑا رہا جس پر وہ کھڑا تھا۔ لیکن اس کے دل میں عجیب عجیب طوفان اٹھ رہے تھے۔ جافیکس پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ہی جانتی تھی کہ وہ مرد ابھی وہیں کھڑا ہے۔ اس کی قلبی کیفیت ابھی تک اس کے قابو میں نہ تھی، چنانچہ وہ نہ رکی اور چکردار زینے چڑھتی چلی گئی۔ جلدی دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ جافیکس کو اپنی کیفیت پر شدید حیرت تھی۔ اس کے ساتھ آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آج کے واقعے میں نہ جانے کون سی ایسی چیز تھی جو اسے بار بار اس اجنبی کی طرف کھینچتی، جس کے ساتھ ابھی زینوں پر جافیکس کی آنکھیں دو چار ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس کا لباس وہ قرطاجیوں مرا جیسا تھا لیکن خدوخال قرطاجیوں سے مختلف تھے۔ ابھی تک جافیکس کا دماغ اس کے دل کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ بالآخر وہ آخری منزل تک پہنچ گئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر مہاپروش تالوسا کے دو بوڑھے خادموں پر پڑی۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے دروازے پر وہ قالین کے دو ٹکڑے ڈالے ایک طرح سے چوکڑی جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے قرطاجنہ کی کواری کو دیکھا تو اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جافیکس نے ان کے سلام کا جواب اپنی میٹھی مسکراہٹ سے دیا اور آگے بڑھ کر مہاپروش کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مہاپروش تالوسا پتھر کے ایک ننگے چبوترے پر دھونی رمائے بیٹھا دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جافیکس نے اسے جھک کر سلام کیا اور اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تب مہاپروش نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جافیکس کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ جافیکس نے بیٹھتے ہی بات شروع کی۔ مقدس مہاپروش، مجلس عامہ کے حالات مخدوش ہیں۔ آپ کی نظروں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں۔ مینیو خاندان کے سردار بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ میں یہ درخواست لے کر آئی ہوں کہ آپ مجلس عامہ کے اجلاسوں میں شرکت کریں اور قرطاجنہ کو تباہی سے بچا لیں۔ مہاپروش نے سر ہلا کر گویا کہا کہ وہ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہونا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کا بویا کاٹ رہا ہے۔ تم اپنے باپ کی فکر چھوڑو۔ اس کا عہدہ باقی رہے یا نہ رہے لیکن تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور قرطاجنہ کو بھی۔ مہاپروش کی بات سن کر جافیکس ششدر رہ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اس کے باپ نے کیا بویا اور وہ کیا کاٹ رہا تھا۔ وہ تو ساری عمر باپ کے ساتھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ایسا لمحہ کوئی نہ آیا تھا جب وہ باپ سے الگ رہی۔ اسے تو اپنے باپ کا کوئی جرم یاد نہیں تھا۔ پھر مہاپروش ایسی بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ مہاپروش تالوسا نے جافیکس کو متذبذب دیکھا تو کہنے لگا، تم زیادہ مت سوچو، وقت پر تمہیں سب باتوں کو پتہ چل جائے گا۔ ارفلکن نے محبت کے دیوتا کو ناراض کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ قرطاجنہ محبت کا گھر ہے۔ اور ہاں، جنگ تو ہوگی، رومی یہاں آئیں گے اور یہاں سے اپنا مقدر لے جائیں گے لیکن قرطاجنہ بھی قائم رہے گا، یہ میرا گیان ہے۔ جافیکس اب بھی بے حد حیران تھی۔ اس کے باپ نے محبت کے کون سے دیوتا کو ناراض کیا تھا اور کب کیا تھا؟
وہ مہاپرش تالوسا کی باتوں کو مختلف معنی پہنا کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے باپ کے بارے میں سن کر وہ خاصی متفکر ہو گئی تھی۔ جافیکس نے کسی قدر دھیمے لہجے میں کہا، مہاپرش، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں جب میرے باپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کس طرح کر پائیں گے؟ میری سوچ کے مطابق یہ وقت آپس کے جھگڑوں کا نہیں، لیکن مینو خاندان کے سرداروں نے یہ قضیہ کھڑا کر کے پوری قوم کے لیے پریشانی پیدا کر دی۔ اب آپ اس مشکل کو سلجھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ مہاپرش تالوسا نے اپنے جھریوں بھرے چہرے پر فکر انگیز تاثرات ڈالے اور اس نے کچھ دیر کی خاموشی اختیار کی اور پھر اپنی بوڑھی آنکھوں کو سکیڑ کر گویا ہوا، بیٹی، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہارا من کہے۔ سریرا کسی آنکھیں دو چار ہو تو اسے نظر انداز کر دینا دانش مندی نہیں۔ پیاسے صحراؤں پر بادل کبھی کبھی برستے ہیں۔ میں مجلس قرطاجنہ میں شرکت کروں گا، لیکن شاید میں وزیر اعظم کی حمایت نہ کر سکوں۔ اب بوڑھا ہو چکا ہے، مگر قرطاجنہ کے لیے تمہاری ہمت کرنی ہوگی۔ اس جنگ کے دوران قرطاجنہ میں تمہارے سوا کوئی رہبر نہیں۔ یہ خلا تمہیں ہی پر کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے لیے پرارتھنا کروں گا۔ مہاپرش تالوسا کی باتیں خاصی گہری تھی۔ جافیکس اس کے ہر جملے پر چونک چونک جاتی تھی، خاص طور پر جب اس نے کہا کہ سریرا کسی سے آنکھیں چار ہوں تو اسے نظر انداز کر دینا دانشمندی نہیں، تو جافیکس کا دل زور سے دھڑکا۔ آخر مہاپرش کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ آج برج اعظم کے زینے چڑھتے ہوئے جس آدمی سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، کیا وہی سریرا ملنے والا شخص نہیں تھا؟ جافیکس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مہاپرش سے اس شخص کے بارے میں سوال کرے گی جو یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے مہاپرش کو مخاطب کیا، مقدس مہاپرش، جب میں برج اعظم کے زینے چڑھ رہی تھی تو ایک شخص شاید یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ وہ سریرا مجھ سے مل گیا، ہماری آنکھیں چار ہوئی تو دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون شخص تھا اور اسے دیکھ کے میرے دل کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ مہاپرش نے پہلی بار سر گھما کر جافیکس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بولا، وہ ایک یہودی سوداگر تھا، مجھ سے اپنے لمبے سفر کے لیے آشیرواد لینے آیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، پہلے بھی میرے پاس آتا رہتا ہے۔ یہودی سوداگر کا سن کر جافیکس کا ماتھا ٹھنکا۔ یکا یک اسے کچھ یاد آیا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ یکلا جوش سے بھر گئی، اسے بھول گیا کہ قرطاجنہ کی سب سے سنجیدہ خاتون ہے۔ اس نے نہایت بےتابی سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے مہاپرش؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں افراد کا مقام دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی کے کون سے درجے پر فائز ہیں۔ اس کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ وہ عشق کرتا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا ہے مجھے پرارتھنا کے لیے کہتا ہے۔ میں نے آج تک ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا نام پوچھوں۔ اب تو جافیکس کی حالت اور بھی غیر ہو گئی۔ اسے زینے اترنے والے شخص کی آنکھوں میں کچھ پرانی یادوں کی جھلک سی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور باعجرت مہاپرش سے اجازت لینے لگی۔ اب وہ اس شخص کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ مہاپرش کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ زینوں پر ملنے والا شخص دانیال ہی تھا، اس کا محبوب، وہی نوعمر یہودی لڑکا جس کے ساتھ سرخ سیبوں کے گھنے باغ میں وہ دن بھر آوارہ بھنوروں کو پکڑنے کی کوشش کرتی۔ اس وقت جافیکس کا نام جافیکس نہیں آموسا تھا اور اس کے باپ ارفلکر کا نام الفرکر نہیں حسدرو تھا۔ یہ نام تو اس کے باپ نے تبدیل کیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو بھر آئے، اس کا سینہ جذبات سے لبریز ہو گیا۔ مہاپرش نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی۔ اب وہ ٹھکاٹک زینے اتر رہی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے تمام زینے اتر کر برج اعظم سے باہر آئی اور اسے یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ دوسرا رتھ جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف اس کا اپنا رتھ کھڑا تھا۔ وہ یکدم رک گئی۔ اب وہ کیا کرتی؟ دانیال کو ڈھونڈنے کہاں جاتی؟ اس پر متصاد یہ تھا کہ مہاپرش نے دانیال کے لمبے سفر کی بابت بتا دیا تھا۔ دانیال پھر بھی اس کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ وہ جان گئی، یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد دانیال سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اتنے بڑے شہر میں اس کو کہاں سے ڈھونڈتی؟ اسے خیال آیا کہ شہر میں زیادہ یہودی سوداگر نہیں ہوں گے اور دانیال نام کے شخص کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سورت کے ساتھ اپنے رتھ میں سوار ہوئی اور کوچوال کو سر پر دوڑانے کے لیے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اندھیرا چھانے سے پہلے دانیال نام کے یہودی سوداگر کو تلاش کر لے، لیکن ابھی شاید ان دونوں محبت کرنے والوں کا ملاپ کاتب تقدیر نے لکھا نہیں تھا، کیونکہ جس وقت وہ اپنے محل میں داخل ہوئی اس وقت دانیال اپنے جہاز پر سوار ہو چکا تھا۔ معزز سامعین حضرات، محبت کی یہ عظیم داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔